السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سبھی احباب کا ADF کے پوائنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے جمہوریت۔ جمہوریت ایک ایسا نظام سیاست ہے جس کی تعریف بس سے باہر ہے۔ دنیا والوں کے ہاں اس کی تعریف یہ ہے کہ عوام کی لائی ہوئی عوام کی حکومت، عوام کی خاطر۔ اگر دینی معاشرے میں طرز حکومت کی تعریف مقصود ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی حکومت دراصل اللہ کی حاکمیت ہے، اللہ کے بندوں پر اللہ کی خاطر۔ دونوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔ جمہوریت اپنے تمام تر فوائد کے باوجود کبھی دینی حکومت نہیں ہو سکتی، لہٰذا دینی معاشرے میں جمہوری طرز حکومت کا قیام صرف ناممکن ہی نہیں، نامناسب اور ناروا ہے۔ اول تو اللہ کا ہونا ہی انسانوں کے ووٹوں سے نہیں، اللہ خود جمہوریت کے مزاج سے بہت بلند ہے۔ لوگ مانے یا نہ مانے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان اللہ کو نہیں مانتے، اس کی حاکمیت کو اور اس کے اقتدار اعلیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ فانی مخلوق کو باقی رہنے والی ذاتی مطلق کے وجود اور اس کی حکومت کے بارے میں ووٹ دینے کا حق ہی کیا ہے؟ کسی انسان کی مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ اللہ ہی ہے۔ یا حیو یا قیوم، قائم و دائم، اعلیٰ و رفع۔ اللہ کا مزاج جمہوریت سے بے نیاز ہے، وہ کسی اکثریت کے سامنے جواب دہ نہیں، جبھی تو وہ اللہ ہے۔ اللہ تو اللہ کے پیغمبر بھی انسانوں کے ووٹ اور کثرت رائے سے نہیں بنتے۔ جس طرح اللہ ہے، اسی طرح پیغمبر بھی پیغمبر ہی ہے۔ کثرت رائے کا کسی نبی کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو پیغمبروں کی بات ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، پیغمبر آخر الزمان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کا مرتبہ نبیوں کے ووٹ کا محتاج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں انسانوں کی رائے سے نہیں، اپنے خدا داد مرتبے سے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صفات بھی رکھتا ہو اور اس کے ماننے والوں کی کثیر تعداد بھی ہو تو بھی اس کا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر انسانوں کی رائے یا اپنی صفات کے بلبوتے پر پیغمبر نہیں، وہ اللہ کے فیصلے سے پیغمبر ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مرتبے سے، انسانوں کی رائے یا فرشتوں کی کثرت سے نہیں۔ ذات مطلق کی مرضی مطلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انسانوں کا دیا ہوا نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ پیغمبر کے پیغمبر ہونے میں جمہوریت کا قطعاً کوئی دخل نہیں۔ آئیں اسلام کی طرف۔ مسلمانوں کی رائے سے دین اسلام اسلام نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام اسلام ہے۔ یہ دین کثرت رائے کے احترام سے دین نہیں بنا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فیصلے سے۔ جمہوریت کا اس میں دور دور تک دخل نہیں۔ اگر دنیا کی کثیر آبادی غیر مسلم ہو تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اسلام خدا نخواستہ غلط دین ہے۔ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کے ماننے والے اقلیت میں ہوں تب بھی یہ سچا ہے، اس کے ماننے والے ختم بھی ہو جائیں تو بھی دین سچا دین ہے۔ جمہوریت دین کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتی۔ اسلام سے پہلے جتنے دین تھے انہیں جمہوری رائے عامہ کے حوالے کر کے ختم کر دیا گیا۔ انہیں
کثرت رائے اور مطلب پرست حکمرانوں نے ہی ختم کیا۔ اسلام نہ کسی بادشاہ کے فیصلے سے بدل سکتا ہے، نہ عوام کی کثرت رائے سے۔ اسلام میں کسی مارٹن لوتھر کی گنجائش ہی نہیں۔ اس دین کو دین الہی بنانے کا مشورہ دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیے گئے۔ اس دین میں نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تخفیف۔ یہ ہے ویسے کا ویسا جیسا تھا۔ کثرت رائے کو احکام دین کے تابع رہنا پڑے گا۔ جمہوریت اور دینیت ہم سفر نہیں۔ اگر عوام کی کثیر تعداد صداقت سے آری ہو تو دینی نظام میں صداقت کے لیے ووٹ کون دے گا؟ جھوٹے معاشرے میں سچا انسان کس سے ووٹ مانگے گا؟ روٹی، کپڑے اور مکان کے نام پر جو جمہوریت قائم ہوئی تھی، اس کا عمل اور اس کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اسلام کے نام پر جمہوریت کا قیام دراصل اسلام اور جمہوریت دونوں سے مذاق ہے۔ اسلام اسلام ہے اور جمہوریت جمہوریت۔ اسلام صداقت پر مبنی ہے اور صداقت اکثریت میں نہیں۔ جمہوریت اکثریت کی حکومت ہے اور اکثریت دین سے بیزار ہے۔ غور طلب بات ہے کہ جمہوریت کے ذریعے دینی معاشرہ کیسے قائم ہوگا؟ دینی حکومت کیوں کر قائم ہوگی؟ اگر اکثریت غلط فیصلہ کرے تو انجام دین کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یزید اور اس کے ساتھی اکثریت میں ہوں تو بھی صداقت امام علی مقام کے عمل میں ہے۔ یہی بات تو یزید کے ماننے والوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے اور سچا ہے، یزیدی اکثریت میں ہے اور جھوٹے ہیں، ان کی حکومت ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ صداقت اور امامت کے کربلا سے گزرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اکثریت والے کثرت رائے کی وجہ سے بھول گئے کہ اسلام کثرت رائے کی بات نہیں، اطاعت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ سے محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ووٹ کو ضرورت بنا دیا گیا تو سچ اور جھوٹ کی تقسیم ختم ہی ہو جائے گی۔ ایک قادیانی کا ووٹ ایک مفتی دین کے ووٹ کے برابر ہو جائے گا، غضب ہو جائے گا۔ جھوٹا ووٹ سچی ووٹ کے برابر۔ آج تک اسلام کے نافذ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں سے رائے مانگی جاتی رہی، ورنہ مسلمانوں پر اسلام کے نافذ نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندوں پر، اللہ کے ماننے والوں پر اللہ کے دین کو نافذ نہ کرنے کی وجہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور موجود ہے۔ کیا جمہوریت اس غلطی کو دریافت کر کے اسے دور کرے گی؟ قطعاً نہیں۔ جمہوریت اپنا نفاذ کرے گی، دین کا نہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا اس کا سمجھنا مشکل نہیں۔ جمہوریت کا سفر جلسوں کا سفر، جلوسوں کا سفر، تقریروں کا سفر، جھوٹ سچ ملا کر بولنے کا سفر، حکومت سابقہ کی مخالفت کا سفر، گٹھ جوڑ اور توڑ پھوڑ کا سفر، جس طرح امن دو جنگوں کے درمیانی وقفے کا نام ہے، اس طرح کہیں جمہوریت ماشاء اللہ اور معاشاء اللہ کے درمیانی عرصے کا نام نہ ہو۔ جمہوریت جوہر شناس نہیں، جمہوریت صرف مقدار کی قائل ہے، معیار کی نہیں۔ جمہوریت سکرات کو زہر پلاتی ہے، منصور کو سولی پر چڑھاتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام نہیں کرتی۔ جمہوریت کے ذریعے کوئی مفکر، امام، دانشور، عالم دین، ولی یا مرد حق آگاہ سرے برے اقتدار نہیں آ سکتا۔ اور جو لوگ جمہوریت کے مہنگے رستوں سے ایوان اقتدار میں آتے ہیں، ان کو دینی حکومت کے قیام سے کیا غرض؟ جب تک عوام میں حق پسند، حق طلب اور حق ادا لوگوں کی کثرت نہ ہو، جمہوریت ایک خطرناک کھیل ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں کرتے۔ تحریر
واصف علی واصف.